اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج۔ سورۃ البروج مکی ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اس کی ابتدائی 3 صورتوں میں مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، جیسے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم اٹھائی ہے۔ بروج کہتے ہیں، ستارے بھی کہہ سکتے ہیں، ستارے جیسے ستارے ہوتے ہیں ان کو بھی بروج کہتے ہیں، یا بعض کے نزدیک آسمان کے دروازے ہیں یا چاند کی کچھ منزلیں ہیں، ان کو بروج کہا جاتا ہے۔ والیوم الموعود، کیے گئے دن کی قسم، یعنی کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ وشاہدین و مشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، یعنی کہ شاہد سے مراد بعض کے دن نزدیک جمعہ کا دن ہے کہ اس دن جو بھی عمل کیا جائے گا وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ، جس دن جہاں لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، تو شاید یہی مراد ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کیے جائیں گے۔ خندق کھود کر لوگوں کو انہوں نے اس کے اندر شہید کیا۔ یہ واقعہ ہے جو کہ آگے تھوڑا سا 1-2 آیت کے بعد ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو خندقیں کھود کر اس میں مسلمانوں کو ڈالا۔ النار ذات الوقود، ایک آگ تھی ایندھن والی، بھڑکتی ہوئی آگ، خندقیں کھودی اور آگ انہوں نے جلائی اور اس میں انہوں نے اہل ایمان کو جھونکا، ڈالا اندر، جو لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ کام کیا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، مسلمانوں کے ساتھ جو بھی کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ انہوں نے کسی اور وجہ سے نہیں کیا، انہوں نے صرف اس وجہ سے یہ سارا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے تھے، اور کسی گناہ کا انہوں نے بدلہ نہیں لیا، صرف ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ رب العالمین پہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ ان کا جرم تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، اللہ کو ایک مان لیا تھا انہوں نے، اور لوگوں کو آگ میں ڈال کے ان کا تماشا دیکھ رہے تھے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، کوئی جادوگر تھا اور وہ اس کے پاس ایک ایسا بندہ تھا جو مستقبل کی پیشن گوئیاں اس کو کرتا تھا، جیسے نجومی ٹائپ ہوتے ہیں۔ جب وہ نجومی کہہ لیں وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسا لڑکا دو۔ بادشاہ سے اس نے بولا کہ کوئی ایسا لڑکا سمجھدار ہو جو ذہین ہو وہ مجھے دے دو تاکہ میں اپنا جو کام ہے یہ اس کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کو دے دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا مکان تھا، شاید یہ وہ بندہ تھا جو یہ بھی مستقبل کی کچھ باتیں بتاتا تھا۔ تو یہ لڑکا جو ہے یہ آتے جاتے راستے میں اس کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا، جو اچھی لگتی وہ اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا، کچھ باتیں اس کو صحیح بھی لگتی۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں بہت بڑے جانور، شیر اور سانپ وغیرہ تھے، لوگوں کا راستہ روک کے کھڑے تھے۔ یہ جانور جو ہیں انہوں نے راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جادوگر نے جو مجھے چیزیں سکھائی ہیں وہ صحیح ہیں، یہ جو راہب نے مجھے چیزیں سکھائی ہیں وہ صحیح ہیں، کیونکہ راہب کے پاس بھی وہ بیٹھتا تھا راستے میں آتے جاتے۔ پھر اس نے کیا کیا، لڑکے نے ایک پتھر پکڑا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر راہب جو ہے وہ تیرے نزدیک ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، وہ تم پھر میری مدد فرما، اور تیرے نزدیک جو ہے جادوگر ٹھیک ہے تو پھر تو اس جانور کو مار دے۔ یعنی اگر جادوگر جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا راہب اگر اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ اگر راہب جو ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی سچی باتیں اس کو بتاتا تھا یا کیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر راہب بہترین بندہ ہے تو پھر جانوروں کو مر جانا چاہیے تاکہ لوگ ادھر سے گزر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا، جانور مر گئے۔ تو یہ لڑکے نے واقعہ جا کے اس راہب کو بتایا
تو اس راہب نے اس کو کہا کہ تم اب فضل کمال کو پہنچ چکے ہو، لیکن اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، میرا نام نہ لینا کیونکہ پھر بادشاہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ پھر یہ ہوا کہ یہ جو لڑکا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے نام لیتا تھا، رب العالمین کے نام سے اس نے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی کیا، اندھے لوگوں کو صحیح کیا، برس والے لوگوں کو صحیح کیا، لیکن یہ اللہ پہ ایمان کی شرط رکھتا تھا کہ جو بندہ اللہ پہ ایمان لے آئے گا میں اس کو ٹھیک کروں گا، جو نابینا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک کروں گا، لیکن اللہ سے دعا کر کے۔ اور اگلا بندہ بھی اللہ پہ اگر ایمان لے آئے، جیسے کوئی بیمار ہے تو اس کو کہتا تھا کہ تم اللہ کا نام لو، اللہ سے دعا کرو، ایمان لے آؤ، میں تمہیں شفا اللہ سے دعا کر کے تو تمہیں بہتر کر دوں گا۔ تو اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتا تھا۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے مسلمان ہو گئے، بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی، وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ تو نان مسلم تھا، وہ تو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ تو پھر وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ جیسے لڑکے کے ہاتھوں ایمان لا چکے ہیں اس کو قتل کر دے، اور اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور نیچے پھینک دو، معاملہ ختم کرو۔ اس نے اللہ سے دعا کی، لڑکے نے جب اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے گئے اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ ہلنے لگ پڑا اور وہ سب مر گئے، اللہ نے اس لڑکے کو بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اسے کسی اور آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر اس کو سمندر کے بیچ میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ وہاں بھی اس نے دعا کی جس سے کشتی الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے اور یہ لڑکا بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھے تیر مار دو، یعنی کہ یہ کہو کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، یہ کہہ کے مجھے مار دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ جو ہے وہ یہ بات سن کے ایمان لے آئے، انہوں نے مان لیا۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں تو پہلے ہی مسلمانوں کو ختم کرنے کے چکر میں ہوں، یہ لڑکا مرتے مرتے اور لوگوں کو مسلمان کر گیا۔ چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں، خندق ہوتی ہے بہت جیسے ایک کھائی ہوتی ہے، اس طرح گہرے کھڈے کھدوائے جاتے ہیں، وہ کھدوائے اور اس میں پھر آگ جلانے کا حکم دیا اور بولا کہ جتنے بھی لوگ ایمان لا چکے ہیں اگر وہ ایمان سے ہٹتے نہیں تو آگ میں پھینکے جائیں گے۔ اس طرح ایمان والے آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، وہ شہید ہوتے رہے، لوگ ان کو بیٹھ کے دیکھتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ عورت آئی اپنے بچے کے ساتھ، وہ ڈر گئی تھوڑی سی، ایک دم سے رک سی گئی کہ میں آگ میں جاؤں گی بچے سمیت۔ ہوتا ہے انسان کے دل میں تھوڑا بچے کا خیال آتا ہے، لیکن وہ بچہ جو تھا چھوٹا وہ اللہ کے حکم سے بولا اور اس نے بولا کہ آپ صبر کریں، اے میری ماں تو صبر کر، تو حق پہ ہے، اور وہ کہتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ واقعہ ہے اس پوری صورت کے پیچھے جو خندقوں والے اصحاب الاخدود ہیں، تو اخدود یعنی خندق کا واقعہ یہ تھا کہ اس میں ایمان والوں کو ڈالا جاتا تھا، آگ جلا کر ان کو شہید کیا جاتا تھا، اور ان کا قصور کیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کس پہ ایمان لائے تھے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے آسمان اور زمین، جو مالک ہے زمین اور آسمان کا، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا، ان کو جلایا، شہید کیا، ان کا کوئی بھی عذاب کو جہنم سے ان کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا جہنم کے عذاب سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ اس کے برعکس وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے پہ ایمان لے آئے، ایمان قبول کرنے والے اور نیک کام کرنے والے، وہ باغات میں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ھو یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب ٹائم کسی کا آ جاتا ہے تو اس کو ٹالنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر اس رب کے سوا اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے، جو پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کرتا ہے۔
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشش کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اتنی زیادہ آسمان اور زمین بھر جائیں، اتنے گناہ ہوں انسان کے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، کیونکہ میں بہت زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں، بخشش کرنے والا ہوں، بہت بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش کا مالک، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہی عرش کا مالک ہے، وہی زمین کا مالک ہے، وہی سب سے اوپر ہے اور فضل و کرم کرنے والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اس کو کر گزرے، جو اس کی مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو نہیں ڈال سکتا، اس کی اپنی ہی مرضی ہے، زمین اور آسمان کی میں اسی کا حکم ہے۔ ہر انسان، چرند پرند، تمام مخلوقات اس کے حکم کے انڈر ہیں۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تجھے لشکروں کی بھی خبر ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک کوسچن پوچھ رہا ہے۔ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود، ان دونوں کی کیا ہوا ان کے لشکر کے ساتھ؟ کیا تم لوگوں نے سنا اس بارے میں؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جب چاہے ان کو پکڑ لے، جس وقت چاہے ان کی گرفت کر لے، اور جسے کوئی ٹال نہیں سکتا پھر اس کے حکم کو۔ جب وہ کسی کو پکڑنا چاہے، عذاب دینا چاہے، تو کوئی بھی اس کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا، ہر طرف سے اس نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے کہ شاید انسان توبہ کر لے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب چاہتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی جس قرآن کی بہت بڑی شان ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، فرشتے اس کی ہر وقت ہی حفاظت فرما رہے ہیں۔